السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: قفس میں ہوں اگر اچھا بھی نہ جانے میرے شیون کو، میرا ہونا برا کیا ہے نوا سنجانے گلشن کو۔ شیون کا مطلب ہوتا ہے نالہ کرنا، فغاں کرنا، رونا، بلند آواز سے رونا، اور نوا سنجانے گلشن کہتے ہیں باغ میں گانے والے پرندوں کو۔ فرماتے ہیں کہ میں پنجرے میں قید ہوں اور فریاد اور فغاں کرتا رہتا ہوں، یعنی میں روتا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس کو پنجرے میں قید کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، وہ روئے گا۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اکثر شعراء اپنے آپ کو پرندوں سے پرندوں کی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پرندے کا ذکر ہوگا وہاں اگر گلشن کا ذکر ہوگا تو پنجرے کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ میں کسی پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہوں، اور میں مان لیجئے کہ جو اس میں باغ میں اچھا گانے والے، آزاد اچھی آوازوں والے پرندوں کو میرا رونا پیٹنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے ہونے میں کیا برائی ہے؟ میرا وجود اگر انہیں اچھا نہیں لگتا، ناگوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی آزادی میں اور ان کے خوش آواز میں، اچھی آواز میں گانا گانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ اس شعر کی مزید تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مرزا غالب نے باغ کی صرف ایک عام کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر کہہ دیا ہو، اور ان کے سامنے کوئی خاص واقعہ نہ ہو، لیکن جلد ہی ہمارے ملک میں بلکہ ہماری قومی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن پر یہ شعر ٹھیک ٹھیک منطبق ہوتا، یعنی فٹ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ مثلا ابتدا میں جن لوگوں نے ہمت اور جرأت سے کام لے کر آزادی کے لیے کوشش شروع کی وہ مصیبتوں میں پڑے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ اپنے عقیدے کی بنیاد پر یا حکمران قوم کو خوش کرنے کے لیے جو مجاہدین تھے، جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ان کی مذمت بھی کرتے رہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آزادی کا جذبہ لوگوں میں عام نہیں ہو گیا۔ تو ایسے مجاہد اہل وطن کو یہی شعر سنا کر حقیقت حال واضح کر سکتے ہیں کہ بھائی قید ہم ہوئے، مصیبتیں ہم پر آئیں، آزادی کے لیے شور ہم نے مچایا۔ اس سے جو اہل وطن کے جو مشغلے تھے، جو عام زندگی تھی، اس پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، تو پھر انہیں ہمارا وجود کیوں اچھا محسوس نہیں ہوتا؟ شاعر کی جو فکر و نظر ہے، اس کی غیر معمولی صلاحیت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ وہ شعر میں ایسی صورتحال پیش کر دے جو اگرچہ اس زمانے میں موجود نہ ہو، لیکن آگے چل کر ٹھیک ٹھیک اسی طرح پیش آنے والی ہو۔ اسے بھی شاعر کے کلام کی ایک خوبی کا ثبوت سمجھنا چاہیے۔ اگلا شعر ہے کہ نہیں گر ہمدمی آساں نہ ہو یہ رشک کیا کم ہے، نہ دی ہوتی خدایا آرزوئے دوست دشمن کو۔ ہمدمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا دوست ہونا، ساتھی ہونا، رفیق ہونا، اور آرزوئے دوست یعنی کسی دوست کی، کسی سچے دوست کی تمنا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ رقیب کے لیے عشق اور محبت اور وفاداری میں مجھ جیسا ہونا تو آسان نہیں ہے، مگر یہ رشک کم نہیں ہے کہ اس کے دل میں بھی میرے محبوب کی آرزو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے خدا کاش یہ آرزو اسے نصیب نہ ہوتی، یعنی محبوب کے لیے کسی دوسرے کے دل میں خواہش پیدا ہونا بھی مرزا کو گوارا نہیں ہے۔ اس سے بھی ان کی جو رشک کی آگ ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تیسرا شعر ہے کہ نہ نکلا آنکھ سے تیری ایک آنسو اس جراحت پر،
کیا سینے میں جس نے خون چکا، کیا سینے میں جس نے خون چکا مژگان سوزن کو۔ جراحت کا مطلب ہوتا ہے زخم، اور خون چکا کا مطلب ہوتا ہے خون رونے والی، یہاں پر مطلب یہی ہے۔ اور مژگان جمع ہے مژہ کی، مژہ کا مطلب ہوتا ہے پلک، اور سوزن کہتے ہیں سوئی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جن زخموں نے سینے کے اندر سوئی کی آنکھوں سے خون بہا دیا، خون ٹپکا دیا، تو اے محبوب ان زخموں پر تیری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اب بعض لوگوں نے جو اس کی شرح کی ہے، انہوں نے اس کے لیے سوزن سے زیادہ سوزن غم مراد دی کہ سینہ غم کا مقام ہے، لیکن انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ سوزن غم سے زخم سیے نہیں جاتے، اور جراحی میں آج کل کی طرح پہلے بھی اندرونی زخم برابر سیے جاتے تھے، اور سوئیوں کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے۔ سینہ اگر آپ اس طرح دیکھیں، شعر کا مضمون بہت زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن شاعر کی جو محبوب ہیں ان کی بے پرواہی اور بے دردی کی تصویر اس میں البتہ بہت اچھی دکھائی دیتی ہے۔ تو اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ شعر بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اس کا جو اگلا شعر ہے وہ ہے کہ خدا شرمائے ہاتھوں کو کہ رکھتے ہیں کشاکش میں، کبھی میرے گریباں کو، کبھی جانا کے دامن کو۔ کشاکش کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں، گریبان آپ جانتے ہیں جو لباس ہوتا ہے، اوپری لباس کے سامنے کے حصے کو کہتے ہیں، اور جانا کہتے ہیں محبوب کو، اور دامن کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کئی مرتبہ آپ کو مطلب بتا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کرے میرے ہاتھوں کو شرم آئے، ان کے دو ہی کام رہ گئے ہیں، یا تو میرے گریبان کی کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں یا محبوب کے دامن کو کھینچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کاش یہ کام کرنا بند کر دیں، اس سے باز آ جائیں۔ اب اگر ذرا غور کیجئے تو عاشق کے لیے زندگی کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بھائی وہ اپنے محبوب سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، محبوب سے وصال ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یا پھر وہ تنہا رہتا ہے، اس کے ہجر میں رہتا ہے، اس کے فراق میں رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب قریب ہو تو عاشق کے ہاتھ اس کا دامن کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حرکت بہت بری ہے۔ لیکن اگر محبوب سے جدائی ہو جائے تو بے تابی اور بے قراری میں عاشق کے ہاتھ جو ہیں اپنا گریبان تار تار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مرزا نے ہاتھوں کے لیے بد دعا ضرور کی، لیکن ہجر و وصال کا جو نقشہ پیش کیا وہ بالکل بے مثال ہے۔ اس کا شعر نمبر 5 ہے کہ ابھی ہم قتل گاہ کا دیکھنا آسان سمجھتے ہیں، نہیں دیکھا شناور جوئے خوں میں تیرے توسن کو۔ شناور کہتے ہیں تیرنے والے کو۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ہمت کا شناور ہے، مطلب ایک ہمت کے سمندر میں، ہمت کے دریا میں تیرنے والا ہے، یعنی وہ مشکلات سے لڑنے والا ہے۔ اور قتل گاہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے۔ اور جو کا مطلب ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ ندی کو کہتے ہیں، تو جوئے خون کا مطلب ہے خون کی ندی، اور توسن کہتے ہیں گھوڑے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ عشق کی جو قتل گاہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب یہ رونق پر آتی ہے تو خون کا دریا بہہ نکلتا ہے۔ اب رونق پر کیسے آتی ہے؟ مطلب ہے کہ جس جگہ پر ایک قتل ہوگا وہاں کم خون بہے گا، جہاں بہت سارے لوگ قتل ہوں گے وہاں پر زیادہ خون بہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خون کا دریا بہہ نکلتا ہے جس میں قاتل کا گھوڑا تیرتا پھرتا ہے۔ اب ذرا اس شعر کو دیکھیے، یہ شعر صرف ایک مثال کے طور پر تو ضرور کہا گیا کہ بھائی عاشق جو ہے اس کا قتل معشوق کرتے ہیں اور قتل گاہ میں لے جاتے ہیں، تو یہ
بات جو ہے یہ کچھ شاعری کے حوالے سے رسمی سی ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ شعر کتنا قابل غور ہے۔ قوموں کی زندگی میں ایسے ہزاروں منظر پیش آتے ہیں اور ہمیشہ پیش آئیں گے کہ لوگوں نے سمجھا کہ بھئی آزادی حاصل کر لینا آسان ہے، اور جب قربانیوں کا موقع آیا تو بہت عرصے تک یہ قربانیاں جاری رہیں اور واقعی خون کے دریا بہہ گئے، پھر آزادی کی منزل میں قدم پہنچے۔ تو شعر میں یہ منظر نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ 2 4 10 برس کی قربانیوں سے یہاں کام نہیں چل سکتا، اس منزل کو آسان نہ سمجھو، یہاں واقعی بے دریغ اور بے شمار آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ شعر ہے کہ ہوا چرچا جو میرے پاؤں کی زنجیر بننے کا، کیا بے تاب کام جنبش جوہر نے آہن کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وحشی اور مجنوں ہوں، تو جب میں وحشی اور مجنوں ہوا تو میرے پاؤں کی زنجیر بننے کا چرچا ہوا، تو جوہر اس طرح حرکت میں آ گئے کہ فولاد کان کے اندر بے تاب اور بے قرار ہو گیا، یعنی فولاد بھی اس وحشی کی زنجیر بن جانے کا انتہائی چاہتا تھا کہ بن جائے، خواہاں تھا بہت زیادہ۔ وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فولاد لوہا زمین میں سے نکلتا ہے اور اسی سے جیسے دوسری چیزیں بنتی ہیں اس سے زنجیر بھی بنتی ہے جس میں باندھا جاتا ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جب میرے یہ ہوا چرچا کہ بھئی غالب کو کہ پاؤں کے لیے زنجیر چاہیے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو ہر وقت زنجیر کی ضرورت ہے، تو کہنے لگے کہ وہ اتنی جلدی ہوئی کہ جو فولاد زمین کے اندر پڑا ہوا تھا وہ بھی حرکت میں آ گیا کہ بھئی جلدی سے مجھے نکالو تاکہ مجھے ڈھال کے اور زنجیر بنایا جائے اور اس میں غالب کو باندھا جائے۔ شعر میں گرفتاری اور قید و بند کے ذوق کا جو جذبہ پیش کیا گیا ہے وہ واقعی اعلیٰ مقام اشعار پر مشتمل ہے، تو ہم نے آج اس کے 6 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے، باقی 6 اشعار انشاءاللہ کل کی محفل میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے تو دوستوں کو شکایت ہوتی ہے۔ تو بس اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، خدا حافظ۔